سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب و احترام بزرگ و دوستو، سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں کے لیے احسان قرار دیا۔ پچھلے خطاب میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ لقد من اللہ، اور تحقیق اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے اندر عظمت والا رسول بھیجا۔ احسان اللہ رب العالمین نے مومنوں پر فرمایا، اور مومنوں کو ہی احسان پر شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اور احسان جیسی خوشی پر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ تم لوگ خوشی مناؤ۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ کیا؟ جو بھی احسان ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی نعمت ملتی ہے، کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی رحمت سے ہے۔ فَبِذَلِكَ، بس یہ جو اس کا فضل، رحمت اور احسان ہے، اس کے توسل میں اللہ رب العالمین نے جو بھی احسان کیا، کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا فَرَحًا، اسی سے تفریح ہے، خوش ہونا، خوشی منانا۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احسانات ہیں، انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، ہر ایک پر خوشی منانے کا حکم ہے۔ کیوں جی؟ کوئی نعمت جو ملتی ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 جو تلاوت کی ہے میں نے، اس میں اللہ رب العالمین نے انعامات پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے احسان پر
خوشی مناؤ، اللہ کے انعامات پر خوشی مناؤ، اور یہ خوشی جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اس خوشی کے منانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم خوشی مناؤ۔ اور یہ خوشی کون مناتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں، جن پر اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہی اللہ رب العالمین کے احسان کو احسان سمجھتا ہے، اور وہی اللہ رب العالمین کے احسان پر خوش ہوتا ہے۔ آگے یہ ایک آیت مبارکہ سورۃ الفتح، اس کی آیت مبارکہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ اس میں محبوب علیہ السلام کی کچھ صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جو بجا محبوب علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی۔ فرمایا ان ارسلناک شاہدا، بے شک آپ کو ہم نے بھیجا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ان ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا، شاہدن، گواہی دینے والا بنا کر، گواہ بنا کر، ومبشرا، اور اللہ تعالی کی طرف سے انعامات اور ثواب اور جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر، اللہ کی فرما برداری پر بشارت دینے والا بنا کر، جنت کی بشارت دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے ڈرانے والا بنا کر آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ یہ لوگ جو ہیں اللہ پر ایمان لائیں، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ، تو اے لوگوں جب یہ عظمت والا رسول آ جائے، وَتُعَزِّرُوهُ، تو اس کی عزت کرنا، کیا کرنا؟ عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، وَتَوَقِّرُوهُ، اور اس کو وقار کی نظر سے دیکھنا، اس کو عزت کی نظر سے دیکھنا، اس کو احترام کی نظر سے دیکھنا، اس کو اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھتے ہوئے، اللہ کا مقبول رسول سمجھتے ہوئے اس کی طرف نظر بھی کرنا تو ادب سے کرنا ہے۔ کہ اللہ کی جو شخصیت، اللہ رب العالمین نے جو شخصیت بھیجی، محبوب علیہ السلام کو عزت کی نظر سے دیکھنا ہے، اور آپ کو عزت دینی ہے، اور آپ کی ہی عزت جو ہے وہ تمام عزتوں سے افضل ہے، اور اللہ رب العالمین کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت ہے، عظمت ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے یہ عزت کا حکم کیوں دیا؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ جو شیطان ہے، اس نے اپنے قبیلے کو، اپنے گروپ کو، اپنی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرنے دے گی۔ تو اے ایمان والو، تم نے عزت کرنی، جو عزت کرنے والا ہوگا وہی عزت پائے گا، جو محبوب علیہ السلام کا ادب کرنے والا ہوگا
آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بچپن میں والدین کیا سکھاتے ہیں؟ ادب۔ کتاب کا بھی ہم ادب کرتے ہیں، قرآن کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو جب ہم بچوں کو ادب سکھاتے ہیں تو قرآن پاک کا سپارہ یا قاعدہ جو ہوتا ہے وہ سینے کے ساتھ لگا کر جاتے ہیں مسجد میں بچے، تو ادب سیکھتے ہیں۔ قرآن کو پیٹھ نہیں کرتے، ادب سیکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ جب ہم بچوں کو ادب سکھاتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر بھی ہمارے باادب بچے بنتے ہیں۔ اور آج کے دور میں یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ بہت بڑی فکر سوچیں کہ آپ کے بچے کیوں بے ادب اور گستاخ ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل میں بنیاد میں بے ادبی اور گستاخی سکھائی جا رہی ہے سکول کے ذریعے سے۔ جو کتابیں ہیں جس کے اندر اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوتا ہے اس کا ادب نہیں سکھایا جاتا، اس کو پیٹھ پیچھے اٹھا کر بوجھ کی طرح اس کو لاد کر بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر سکول میں کیا طریقہ ہے؟ گندے بوٹ، نیچے گند لگا ہوتا ہے، اساتذہ بھی اور طالب علم بھی بے وضو ہوتے ہیں، بے ادبی سے اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام اگر کسی کتاب میں لکھا ہوتا ہے تو بے ادبی سے وہ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ ادب ہے؟ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ اس کو باوضو ہو کر چھوا جائے، باوضو ہو کر پڑھا جائے، اور جوتے پہن کر نہ پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے، قبلہ رخ ہو کر پڑھا جائے۔ تو جب ہم اللہ کے کلام کا ادب بچوں کو سکھائیں گے تب بچوں کے اندر ادب آئے گا۔ اور آج کے دور میں پھر آگے شکایت کرتے ہیں جی بچوں کے لیے کوئی تعویذ دیتے ہیں کہ باادب ہو جائیں، ضد بہت کرتے ہیں بچے کہ باادب ہو جائیں۔ ہمارے بچے ان کے لیے کوئی پھونک مارتے ہیں ہر صاحب کہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بھئی آپ لوگوں نے تو ان کی بنیاد ہی غلط کر دی ہے۔ 2 منٹ کے لیے اگر آپ نے مسجد میں بھیجا ہے تو پیچھے بھاگ کے پہنچ جائیں گے کہ اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور بچوں کو رات کو جلدی یا دیر سے، بچے تو دیر سے سوتے ہیں آج کل، کہ سو جاؤ صبح اٹھ کے اسکول جانا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا سو جاؤ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں بتائیں؟ شرمندہ نہیں کرتا میں کسی کو بھی، یہ سوچنے کی بات، یہ بنیادی بات ہے، آپ کے گھروں کی بات ہے۔ آپ کو یہ باتیں کون بتائے گا؟ ہم نے بتانی ہے، ہم بتاتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو کام ہے ممبر و محراب سے جو دین اور اسلام کا پیغام ہے آپ کو پہنچتا رہتا ہے۔ آپ من مرضی کرتے ہیں، من مرضی کرنے والے لوگ۔ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنتے ضرور ہیں لیکن عمل کتنا کرتے ہیں؟ سوچیں، آپ کے اندر وہ شیطانی جذبات ایسے ابھرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے خلاف پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب آپ کے خلاف نہیں۔ یہ آپ کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ سوچیں کہاں پہ کھڑے ہیں آپ لوگ، کل قیامت کے دن یہی باتیں ہمارے کام آئیں گی۔ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ادب نہ سکھایا، قرآن کا ادب نہ سکھایا، دین کا ادب اپنے بچوں کو نہ سکھایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب خود نہ کیا اور بچوں کو بھی نہ سکھایا، تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ یاد رکھیں، حشر انہی کا اچھا ہوگا جو محبوب علیہ السلام کا ادب کرنے والے ہوں گے، حضور کے کلام کا ادب کرنے والے ہوں گے، حضور کے علم کا ادب کرنے والے ہوں گے، دین کا ادب کرنے والے ہوں گے، اور علماء کا ادب کرنے والے ہوں گے۔ آج سکول میں بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ آپ کے بچوں کو علماء کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے،
علماء کی توہین سکھائی جاتی ہے، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے تاکہ علماء سے دور ہو جائیں بچے، اور آپ لوگ دور ہو جائیں کہ آپ کو دین کا علم نہ حاصل ہو سکے، نہ دین کا علم حاصل ہو اور نہ ہی آپ عمل کر سکیں۔ دین کا علم حاصل نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہوگا۔ اپنی من مانی سے لگے رہتے ہیں لوگ، مرضی سے کئی ایسے اعمال غلط کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، جو ساری زندگی ہو گئی اسے تو بڑے نمازی ہیں پکے۔ اچھا جی، اگر کسی سے پوچھ لیں کہ پکے نمازی ہیں، اچھا یہ تو بتایا ذرا کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں، نہیں پتا ہوگا۔ جی نماز کے فرائض کتنے ہیں، نہیں پتا ہوگا۔ واجبات کتنے ہیں، نہیں پتا ہے۔ اور سجدہ صاحب کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے، نہیں پتا ہے۔ بھاگ کے مصلی پہ چڑھ جائیں گے، مصلی پہ بھاگ کے چڑھ جائیں گے اور ادب نہیں سیکھیں گے۔ جب ادب نہیں سیکھیں گے آپ اپنا احتساب کریں۔ سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے نام کے، وہ تو بڑا نام ہے سرکار کا، ان کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو ضروری پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے، کیا ہم نے اس پہ پورا عمل کر لیا ہے؟ ہم نے خود دین کا علم سیکھا ہے اور بچوں کو سکھایا ہے؟ کیا آپ اپنے گھر میں جھوٹ نہیں بولتے، بچوں کو نہیں سکھاتے؟ بچے بھی جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں جب بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ محبوب علیہ السلام رول ماڈل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہم مناتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں ولادت کی خوشی منانے کا فائدہ تب ہوگا جب ہم خود باعمل بنیں۔ محبوب علیہ السلام نے ہمیشہ ہر وقت اپنی پوری زندگی میں ہمیں عمل کا درس دیا ہے۔ جو عمل والا ہوگا وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ظاہر عمل سے ہوتی ہے، باتوں سے نہیں ہوتی۔ اگر عمل نہیں ہے سرکار کی تعلیمات پر، سرکار کی سنت پر، سرکار نے جو شریعت دی ہے ہمیں اس پر اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو پھر یہ خالی نعرے جو ہیں یہ کچھ نہیں کر پاتے، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں ہمیں خود باعمل بننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ باعمل بننا ہے اور اپنے بچوں کو بنانا ہے۔ انشاءاللہ تمام لوگ آج یہ ارادہ کر لیں کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ میں کبھی نماز قضا نہیں کروں گا، انشاءاللہ۔ اور بچوں کو بھی پڑھاؤں گا اور رات کو بچوں کو کہوں گا جلدی سو جاؤ، صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور بعد میں سکول کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی تیاری ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اپنا کلچر پیدا کریں۔ رات کو بچہ سوئے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں صبح اٹھ کے اللہ رسول کا نام لوں گا، صبح اٹھوں گا نماز ادا کروں گا، صبح اٹھوں گا قرآن کی تلاوت کروں گا، قرآن پڑھوں گا، اور اس کے بعد باقی دنیا کے کام تو سارا دن میں کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے بچوں میں رات کو سوتے وقت یہ بات یہ یاد رکھیں، ہمیشہ یہی سکھائیں۔ اور ایک اور بات میں یہ اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی بیویوں کو بھی اپنے گھروں میں بھی بتائیں کہ یہ نہ کہیں بچوں کو چلو بھی اٹھو منہ دھو، نہ 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 نہ، وضو کرو، چلو بھی بیٹا وضو کرو۔ پیر ہی رہ جاتے ہیں نا وضو کے اندر، اگر منہ دھوئیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پیر۔ تو وضو کرائیں تاکہ وضو کی عادت رہے۔ الحمدللہ میں ہمیشہ وضو ہی کرتا ہوں، منہ نہیں دھوتا۔ ایسے نہیں وہ منہ دھو لیتے اٹھ کے کھانا کھانے کے لیے، نہ وضو کریں، بچوں کو بھی وضو کروائیں اور پھر کھانا کھائیں۔ اس میں دیکھیں پھر کیا برکتیں اور
اللہ رب العالمین آپ کے گھر میں بھی برکتیں دے گا اور آپ کے علم میں بھی اور عمل میں بھی اللہ رب العالمین پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت کے صدقہ میں ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ الا البلاغ